آئیے دوستو، مرکہ مئو سے ایک بہترین خطیب، ایک بہترین عالم دین آج کے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا محمد فیاض صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اس وقت میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں۔ 5-7 لوگ آہستہ سے بول رہے سبحان اللہ۔ سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں، زندگی کو نیا عنوان بھی دے سکتے ہیں، اور کہہ رہا ہے یہ میری قوم کا بچہ ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سیدنا و حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بالخصوص میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رشیدی دامت برکاتہ، استاد الشعراء جناب ڈاکٹر شمیم صاحب رامپوری دامت برکاتہ، اور مدرسہ منبع العلوم کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا طلحہ صاحب ندوی دامت برکاتہ۔ عزیزو، آج کے اس پروگرام میں خطبہ کی لسٹ میں میرا نام نہیں تھا، لیکن جناب مولوی محمد شریف صاحب کے حکم پر، اور انہوں نے یہ بات عرض کی کہ آپ کو بھی 5-10 منٹ بات کرنی ہے۔ حضرات، اسی تعلق سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ حضرات، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، اسٹیج پر ایک مکالمہ ہوا، بڑا خوبصورت مکالمہ تھا، بچوں نے پیش کیا، بڑا اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ لیکن وہاں پر ایک بات مجھے یہ سمجھ آئی کہ کاش اساتذہ کرام نے ان بچوں میں سے کسی کو 5 منٹ کی ایسی تقریر بھی لکھ دیتے کہ چندہ کرنے کے وقت علماء کرام کو، خدام دین کو، اللہ کے نیک بندوں کو جو دشواری پیش آتی ہے اس دشواری کو بیان کرتا، پھر اس کے چندہ دینے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرتا۔ تو اس مکالمے میں اور 4 چاند لگ جاتے، میں احساس کمتری نہیں بیان کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اساتذہ نے محنت کی، ہمارے ان بچوں نے پیش کیا، بہت ہی عمدہ تھا، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن حضرات، یہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے اور جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ کوئی احسان نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ورنہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ تم اپنے آپ میں ہلاکت میں ڈالنے والے بن جاؤ گے، خود کو ہلاکت میں ڈالنے والے بن جاؤ گے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اس وجہ سے کہ اگر کوئی شخص صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، صدقات نہیں کرتا ہے، غریبوں کو بھوکا مرتا دیکھتا ہے، اس کے دل پر درد نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے مال کو سمیٹے بیٹھے رہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک ذلیل و خوار نہ ہو جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ
اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے. امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم اس کو آزمائیں گے ہر آن ہر لمحہ. اللہ کے سامنے ہم آزمائش میں ہیں. اگر ہم غریب ہیں اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے. اگر ہم مالدار ہیں اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے. اگر ہم کمزور ہیں آزمائش میں ہیں. طاقتور ہیں آزمائش میں ہیں. سیادت و قیادت کے ذمہ دار ہیں آزمائش میں ہیں. اور اگر ہم رعایا ہیں آزمائش میں ہیں. کیوں آزمائش میں ہیں؟ غریب ہیں صبر کرتے ہیں. اللہ کے عطا پر شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نیک بندوں میں ہمارا شمار کر دے گا. مالدار ہیں اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں غریبوں پر خرچ کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اجر دے گا. کیسے اجر دے گا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو مال کو خرچ کرتے ہیں ضروریات پر دین کی مدد کرنے کے لیے دین کی اشاعت کے لیے اس کے نشر و اشاعت کے لیے دین کو فروغ دینے کے لیے دین کے قلعوں کو بنانے کے لیے علماء کی خدمت کرنے کے لیے تو کیا ہے اللہ ان کا نیک بندوں میں شمار کرتا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. پھر آگے فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. آگے فرمایا اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ شاکر ہوتا ہے یا نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے. عزیزو جب اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوتا ہے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے یتیم کو کھانا کھلاتا ہے مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے اور قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے اور کیا کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے تمہیں کھانا اس وجہ سے کھلایا ہے کہ اللہ کے رضا حاصل ہو جائے. ہم تمہاری جانب سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کوئی شکرانہ نہیں چاہتے. عزیزو آج کا جو ماحول ہے آج ہم مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. علماء اکرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سخی ہے اللہ کے حبیب سخی ہیں سخاوت کو پسند کرتے ہیں. بخیل کنجوس اللہ کے نزدیک پسند نہیں کیا جاتا ہے. اس وجہ سے عزیزو جو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جزائے خیر عطا فرماتے ہیں اور اللہ ان خرچ کرنے والے بندوں کو پسند فرماتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر جب ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. کہ جب ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں غیب پر ایمان لائیں اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائیں اور وہ بھی ہے اور ایمان والوں کی صفات میں سے یہ بات بھی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ نے انہیں جو دیا ہے تو اس میں سے خرچ کریں. عزیزو مال اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے غریب کرتا ہے جسے چاہتا ہے مال عطا کرتا ہے. تو اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کو خرچ کریں. ہمارا حال یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنا دشوار ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے.
جس کے نہ نکالنے پر بڑی وعیدیں نازل ہوئی ہیں، طرح طرح کے عذاب ہیں۔ میں سب کچھ بیان نہیں کر سکتا ہوں مختصر سے وقت میں، لیکن جو فرض ہے، جو دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اس کے نکالنے کی جب باری آتی ہے نا، تو بیچارے ہمارے خدام مدارس ان کے پاس جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جاؤ مولانا صاحب، ابھی ہم نے حساب نہیں کیا ہے، ابھی ہم نے اپنی دکان کا حساب نہیں کیا ہے۔ طرح طرح کی مصیبتیں ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ رسیدیں کٹوا لیتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے ہیں، اور سالوں سال گزر جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہر وقت ہم آزمائش میں ہیں۔ ذرا سوچو کہ اگر اللہ نے آپ کو مال نہ دیا ہوتا اور آپ کو اس لائق بنایا ہوتا کہ آپ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے، تو بتاؤ کیا حال ہوتا۔ اللہ نے جب ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں دل کھول خرچ کرنا چاہیے، مدارس پر خرچ کرنا چاہیے، دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تم سے تمہارے مال کا مطالبہ کرتا ہے اور فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو ورنہ تم خود کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہو جاؤ۔ اس وجہ سے عزیزو، یہ بات جو وہاں پر پوشیدہ رہ گئی تھی اسے عرض کرنا تھا۔ لہذا جب آپ کے پاس کوئی مدرسے کا خادم، کوئی عالم، کوئی حافظ یا کوئی صاحب دین مدرسوں کی رسید لے کر کے آئے تو گھبرایا نہ کریے، آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے دیا ہے آپ ان کی خدمت کریے، بخوشی دیجئے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ مال اور جان دو اہم چیزیں ہیں، دو اہم چیزوں کا مطالبہ اللہ کو پسند ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ پڑھیے صحابہ کرام کو۔ اس وجہ سے عزیزو، یہ بات مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اسے واضح کر دیا جائے، تو اس کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ آپ کے پاس اگر کوئی آیا ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندے سے خرچ کراؤ تاکہ میرا بندہ جنت کا مستحق ہو جائے، تاکہ میرا بندہ ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جائے جن کے لیے اللہ جن کی تعریف فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ کے نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، آپ جزاک اللہ، آپ شکریہ بھی نہ کہیے۔ اس وجہ سے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، میرے خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رضا حاصل ہو جائے اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں میں ہمارا شمار اس وقت فرمائیں گے جو ہم خوش ہو کر کے اللہ کے راستوں میں خرچ کریں گے۔ یہ مدارس ہمارے لیے دین کے قلعے ہیں، ان قلعوں کے لیے آپ کے خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا آپ اگر اپنا مالی تعاون کریں گے تو آپ کا یہ مدرسہ دن دوگنی اور چوگنی ترقی کرے گا۔ آپ کے وہاں سے علماء اور حفاظ پیدا ہوں گے جو ہمارے لیے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔